जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज़कार बात कर रहे थे कि रिज़्क ज़मीन पर कितना है। अगर तो इंसान ज़्यादा है तो आप बच्चे ना पैदा करें। अगर रिज़्क ज़्यादा है तो आप बच्चे पैदा करें, लेकिन मैनेजमेंट सही कर, उसको सही तरीके से उनको पालें, उनकी तरबियत करें, उनको एजुकेट करें। इसका जो बुनियादी होना चाहिए एजेंडा बच्चों की तालीम व तरबियत का, ख़ानदान का, ये एक ख़ानदानी निज़ाम में मुज़मिर है। अल्लाह ताला पूरी नूए इंसानी को कहता है कि आप एक ख़ानदान बन के रहे। पूरी नूए इंसानी को, मुसलमानों को तो वो भाई भाई डिक्लेयर करता है कि आपस में तुम भाई भाई। अच्छा, जब ये भाई भाई एक दूसरे से अलग थलग रहेंगे, पूरी नूए इंसानी अलग थलग रहेगी, अगर खूनी रिश्तों में सगे भाई भी अलग थलग रहेंगे, तो फिर कम से कम ये होगा कि जो जनाजे शहर के हैं, बड़ी आबादी के, वो छोटे होते जाएंगे। किसी दर्जे में हसद, बुग़्ज़, कीना परवरी, लड़ाई झगड़े, ये बहुत कुछ देहातों में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उधर जनाजों का साइज बड़ा है। इसका नतीजा क्या निकला? जब आप सेल्फिश हो जाते हैं, खुद गर्ज हो जाते हैं, अपना ही सोचते हैं। आज की तालीम हमें यही सिखाती है कि जी आपने अपना ही सोचना है और तरक्की करनी है। तरक्की जो है वो उसको इन्होंने ले लिया है जी, आपके पास घर, गाड़ी, पैसा होना चाहिए, ये तरक्की है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये किस तरह ये तरक्की है? इसकी मैं बड़ी, अब तरक्की याफ्ता ममालिक की बड़ी बात करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिसालें या बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ जापान। वो ईमानदार बड़े। अच्छा, ईमानदारी का भी फ़ायदा कोई नहीं होता है जब तक इसकी वजह ना मिले आप कि आप ईमानदार क्यों बने। एक तो वैसे लॉजिकली होता है कि इंसान फितरी तौर पे पॉजिटिव हो, अच्छा हो, नेगेटिव ना हो, दूसरों का ख्याल रखने वाला हो, तो वो ईमानदारी से रहे। एक ईमानदारी ये होती है कि आपको इस तरह असूल मिले हैं जिस तरह जिसने आपको पैदा किया। अच्छा, उधर पैदाइश बहुत कम है, बूढ़े बहुत ज्यादा हैं, अकेले रहना शुरू हो गए हैं। खानदानी सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो गया। कोदो कोशी एक लफ्ज़ है, वो बोलते हैं, जिसको वो कहते हैं अकेलेपन में रहना। पिछले 6 माह में जापान में 37,000 लाशें ऐसी मिली हैं जो घर में अकेले ही मरे पड़े हैं। हमारा अच्छा, अब पॉजिटिव नेगेटिविटी ले लें। हमारा माशरा बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है, इनतात का शिकार है, लेकिन इधर 2 औरतों की लाशें मिली हैं तो मीडिया में इधर लोगों ने बातें बड़ी की। अच्छा, ये जो बातें करना है ना, ये किसी दर्जे में पॉजिटिव भी है, अच्छी बात है कि इन्होंने इशू बनाया इस बात को। हमारे माशरे में ये इशू है कि ये जी क्यों मरे हैं। हालांकि वो जो लड़की मरी है उमैरा असगर, मेरी ज़ाती राय में वो क्यों गई है जी उधर? इधर उसका ख़ानदान है, वो अमीर है, घर है, गाड़ी है, जायदाद है, छोटी बेटी है, लाडली है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, डिग्रियाँ हैं उसके पास, सारा कुछ। उधर वो चली गई है। उसकी मरने की एक वजह वो ज़ाती तौर पे भी है कि उसको इन्होंने निकाला नहीं है। इन्होंने, ये एक अलहदा इशू है कि इन्होंने क्या समझा, उससे तल्लक ख़त्म कर दिया। वो दूसरी है जो, उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, वो जो अदाकारा थी, वो एजड, उसने, उसके बेटों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी 8 दिन की लाश है, उसकी 8 माह या 6 माह की लाश है।
ہمارے معاشرے نے جو یہ باتیں کی ہیں یہ اچھی بات ہے، انہوں نے کم سے کم باتیں تو کی ہے، یہ کہا اس کو ڈائگنوز کیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو جاپان کا معاشرہ ہے بہت اچھا ہے، بہت ترقی یافتہ ہے، بہت امن پسند ہے، بہت امیر ہے، بڑی انہوں نے مطلبی دیکھے نا، انہوں نے ان کا استقبال بھی ایک بندے ہی نہیں کیا۔ اب یہ تو ایک پازیٹیو بات لے لینا کہ یہ 40 بندے جا رہے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، تو پھر جا رہے ہیں اس کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی سہیلی، دماد کی بیٹی، دماد، سب گئے ہیں۔ بہت اچھے جی، اتنے بندے، ادھر سے ایک ہی بندہ ان کو ملا تو وہ اسلام دعا لے رہا ہے، تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاجی تسی یہ خرچہ بھی آپ ہی چکو۔ ابھی ان کا خرچہ تو اللہ اٹھاتا ہے نا، میں ادھر دیکھتا ہوں جب گاؤں میں وہ کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے، اللہ روٹی دے گا، اللہ نے دی ہوئی ہے واقعی، بیچ میں نا روک لگا دیا لوگوں نے۔ یہ ایک طرح سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روٹی دی ہوئی ہے، اس کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے نظام نے، کیپٹلزم نے، کچھ لوگوں نے۔ بات کر رہے تھے جاپان کی، اب نیگیٹیوٹی آ جائے۔ 37,000 لاشیں ملی ہیں، جس میں 4,000 لاشیں ایسی بھی ہیں کہ جو سال پرانی، یہ 6 مہینے کے اندر ملی ہیں، بیچ میں سال پرانی لاشیں بھی ہیں۔ اب ایمانداری بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، وہ خودکشی بھی کرتے ہیں، کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ اس وقت تک فروٹفل امن پسند زندگی نہیں گزار سکتے ہیں جب تک آپ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے پورے اصولوں پہ، قانون پہ، لاز پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ میں نے جہاں تک سٹڈی کی ہے قرآن کی، بنیادی طور پہ کیا مطلب، ویسے میں امام مسجد کا بیٹا، وہ کہتے ہیں جی بلے دا بلہ نہ ہوئے تے متھے پھلی ضرور ہوتی۔ تو مذہبی مطالعہ میرا کافی تھا، پھر میں نے اس میں قرآن پہ میں نے مطلب قرآن کی میں نے سٹڈی، اس میں جو میں نے دیکھا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ آپ پر کوئی ظلم کرتا ہی نہیں، کوئی عذاب لاتا ہی نہیں۔ یہ جو اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ کچھ ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں فطری طور پہ، اگر آپ ان کا بندوبست کر لینا تو پھر نقصان کم ہوتے ہیں، اور کچھ بندوبست کر لینا ان کا تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قانون سے دور ہو جائیں گے، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، آپ اس کے نظام پر عمل نہیں کریں گے نا، تو آپ کتنے مرضی ایماندار ہو جائیں، کتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، ادھر 2 لاشیں ملی ہیں، کتنا رولا پڑا ہے۔ ہمارا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، کوئی اس میں اخلاقی اقدار ہے ہی نہیں۔ تو جس معاشرے میں بہت زیادہ اخلاقی اقدار ہے، ادھر 37,000 لاشیں 6 ماہ میں ملی ہیں، کسی ہمسائے کو، کسی گوانڈی کو کوئی پتہ نہیں چلا ہے، کوئی حکومت کو پتہ نہیں چلا یہ بندے کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ تھانے میں ادھر بندہ 2 دن نہ ہمارے نظر آئے، یہ ویسے ہی چسکوں میں اس کو چسکوں میں ہی لب لیتے ہیں، اوے کدھر ہے، اوے وہ پتہ کرو۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں اس نے ترقی تو نہیں کر لی ہے، تو پھر جب ان کو حوصلہ ہوتا ہے نہیں کدھرے پھنسیا، اچھا پھر ٹھیک۔ یہ ہماری حالت ہے ہمارے اخلاق کی، اقدار کی۔ تو اس معاشرے کو، ترقی یافتہ معاشرے کو کیا ہو گیا؟ یہ دوری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں اس معاشرے کو، جاپان کو بڑا پسند کرتا ہوں، ان کی ایمانداری لاجواب ہے، محنت لاجواب۔ آپ انسان ہیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ روبوٹ بن کے نہیں رہ سکتے، مشین بن کے نہیں رہ سکتے۔
آپ کو جذبات چاہیے، فضول باتیں چاہیے آپ کی خوشی کے لیے نا آپ کو فضول باتیں چاہیے، جو ہمارے گاؤں میں تھڑے پہ بیٹھ کے ہوتی تھی، ہلا گلا چاہیے۔ میں اب تو یہ آ گیا نا موبائل، ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، کوئی مہمان بھی آتا تو تھوڑی دیر میں اس پر لگ جاتا۔ خاندانی نظام، آپس میں مل جل کر رہنا، جب یہ آپ نہیں رہیں گے، آپ سوچیں گے آپ ایک بچہ پیدا کر لیں تو یہ اس کا اخیر یہی ہوگا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے سائنسدانوں نے، ریسرچر نے، کہ 200 یا 400 سال بعد آپ کو انسانوں کی ادھر کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرا حال 200 تو بہت زیادہ ہے، جو حالات چل رہے ہیں نا جی، ایک ہی بچہ 2 بچے، مینج اس کو صحیح طرح کریں، خاندانی نظام کو بہتر کریں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا پتہ کریں، ورنہ اسی طرح ہی لاشیں ملیں گی، بو بھی نہیں آئے گی، بدبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی اچھائی ہے، یہ کیسی ترقی ہے کہ سال سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لاش پڑی ہے۔ یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے، یا یہی جہنم ہے؟ جی، السلام علیکم۔